اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ محرم الحرام کے مہینے سے متعلق بات چل رہی ہے۔ تو 10 محرم کا جو روزہ رکھا جاتا، ہم اکثر سنیوں کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک یہ تصور ہے کہ شہادت حسین کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے یہ روزہ۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا، اس لیے کہ ہم کو آج کے دن فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ فرعون بحر قلزم میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی، یعنی ان کے موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں، تو وہ ہمارے نبی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کے اتباع میں فرعون سے نجات ملنے کے شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو ہمارے بھائی کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ اگر آئندہ سال محرم آیا تو ہم روزہ رکھیں گے، لیکن ایک روزہ زائد کریں گے تاکہ یہودیوں کے روزے سے، یہودیوں کے عمل سے مشابہت نہ پایا جائے۔ لہٰذا ہم اگلے محرم میں 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 11، 10، 11 یا 9 محرم یا 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم، بہرحال 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کی ہم زیادتی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جو محرم کا روزہ رکھا جاتا، یہ خوشی کا روزہ تھا۔ لوگ اس کو غم کا روزہ یا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہوگا، اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ حالانکہ یہ روزہ خوشی کا ہے۔ 10 محرم جو روزہ رکھا جاتا یہ خوشی کا روزہ ہے، اور محرم اسلامی تاریخ کا سال کا پہلا مہینہ ہے اور خوشی کا مہینہ ہے، اور اس میں جو واقعات پیش آئے وہ سب خوشی کے ہیں۔ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی مہینے میں جو ہے نا سو اور 10 محرم کو فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو اور اس آل کو ڈبا دیا، جو کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب یہ غرق ہوا تو بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد تھی ان کو نجات ملی، تو اس کے شکرانے پہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی شکرانہ خوشی کا موقع ہے اسلامی تاریخ کا۔ لیکن اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی اور 10 محرم کو ہوئی، جس کے بنا پر یہ مسلمان چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات سے اور آپ کے صاحبزادیوں سے، آپ کے نواسوں سے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، اسی نسبت سے امت محمدیہ بھی اسی نظریے سے ان کے نام سے ہی بہت پیار کرتے ہیں کہ حسنین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ تو بہرحال ایک سانحہ ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی 10 محرم کے دن روزہ تھے۔ نواس رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرے، صحابی ہیں، نواس رسول ہیں، وہ بھی ان کا بھی عمل 10 محرم کو روزہ رکھنے کا تھا، جو بھی روایات ہیں اسی کے تحت۔ تو 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ تو ثابت ہے، لیکن 10 محرم کے دن شربت پینا، بازاریں سجا کر پانی پلانا، دودھ پلانا، کھانا کھلانا، یہ سب روزے کے منافی ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اور اگر کوئی ایک حدیث ایسی فضیلت آئی کہ رمضان میں کھانا کھلانا، دسترخوان کو وسعت دو، دسترخوان توسیع کرو، بڑھاؤ،
تو دونوں میں جو ہے نا تضاد پایا جاتا۔ 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھے، وہ 10 محرم 10 9 10 10 11 2 روزے رمضان محرم کے فرض تھے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کے روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی، وہ سنت میں آ گئے۔ تو لہٰذا رمضان میں روزہ رکھنا، دن بھر افطاری کرنا، یہ تو ثابت ہے، لیکن دن میں شربت پینا، آتے جاتے لوگوں کو زبردستی روک کے شربت پلانا، سنی علماء بھی جو ہے نا روزہ رکھنے کے بھی قائل ہیں، شربت پلانے کے بھی قائل ہیں۔ روزہ اور شربت پینے میں دونوں میں تباین کی نسبت ہے، آگ اور پانی۔ بھائی روزے میں ایک قطرہ پانی بھی پی نہیں سکتے، شربت بنا کے پینا تو دور کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس دن شربت بنا کے پینا یہ کون سی بہانہ، یہ بناتے اس دن پیاسے تھے، ہم ان کے بدلے میں دوسروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو صرف 10 محرم کو پلانے سے ثواب ملتا؟ نہیں میرے بھائی، غلط بات ہے۔ محبت، جتنے بھی دنیا میں فساد ہوئے، جتنے بھی لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے، محبت میں بھٹکے، کوئی بھی عداوت میں دور نہیں بھٹکتا۔ پہلے کے جو لوگ گزرے، بنی اسرائیل ہو یا کون سی بھی قوم ہو، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ جب کرے، جب محبت زیادہ ہو گئی ان سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت خدا مانے، یا اس وقت ان کے مورتی کے سامنے سجدہ کرنے لگے جب محبت میں غلو ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام کے ماننے والے، عزیر علیہ السلام کو جب ان کے پاس شرک ہوا، جب ان کی محبت میں غلو کر کے آپے سے باہر ہو کے ان کے سامنے جھکنے لگے۔ نوح علیہ السلام کے جو بزرگ تھے، ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر، ود سوا یغوث یعوق و نصر، یہ 5 بت ان کے 5 بڑے بزرگ تھے۔ وہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قوم ان کے بزرگوں کی محبت میں آپے سے باہر ہو گئی، تو شیطان ان کی مورتی بنا کے بتائیے ہاں یہی تھے، تو مورتیوں کو رکھے، آہستہ آہستہ وہ پھر شروع ہو گئی۔ تو جتنے بھی فسادات، جتنے بھی خرافات، شرک اور بدعات، رسومات جو پائے گئے، محبت میں پائے گئے۔ یہ سب وہ جو 5 تھے نوح علیہ السلام کے بزرگ، ود اور سوا یغوث یعوق، اچھے لوگ تھے یہ 5 بزرگ، پنجتن پاک تھے ان کے۔ وہ پنجتن پاک کی محبت میں نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے حق کے پیغام کو ٹھکرایا، لہٰذا ان کو پانی کا عذاب دیکھنا پڑا۔ تو محبت میں ہی تمام خرافات کو لایا جاتا۔ اگر کوئی سنی عالم یا شیعہ عالم یہ کہے کہ ابو جہل بہت اچھا آدمی تھا، بہت دل والا تھا، بہت متقی تھا، بہت عاشق رسول تھا، اگر اس کے فضائل بیان کر کے اس کو اگر تعریف کر کے اس کے سامنے جھکانے کی کوشش کرے تو امت محمد کبھی نہیں جھکتی، کیونکہ ابو جہل کھلا ہوا دشمن ہے، ابو لہب کھلا ہوا دشمن ہے، تبت یدا ابی لہب مطلب ابو لہب کھلا ہوا اسلام کا دشمن ہے۔ ابو لہب کی تعریف کر کے اس کے سامنے جھکانے کی کوشش کرے تو کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا، کیونکہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہٰذا دشمن کی روپ سے اگر اپن بھٹکانا چاہے مسلمان کو تو نہیں بھٹکا سکتے، جس سے محبت رہتی، عقیدت رہتی، ان کو پیش کر کے بھٹکایا جاتا۔ تو میرے بھائی سمجھو بات کو، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں مرنے سے پہلے آگاہ کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر ہمارے سامنے ہمارا دشمن کا بچہ بھی چل رہا، سامنے آگ ہے، انگارے پیر رکھنے جا رہا، تو ہمارا دل کلیجہ نچھوڑے جاتا، جتنا جلدی ہو سکے ہم اس آگ سے بچانے بھاگ جاتے۔ کل قیامت کے دن بھی تمہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، تمہارے کو محبت کا جھانسے میں، عشق و محبت کے جھانسے میں، نواسے رسول کا جھانسا دے کر جس طریقے سے پھنسایا جا رہا امت کو، خدا را سمجھو جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے جائیں گے، خرافات آتے جائیں گے، لہٰذا سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے زین العابدین 30 سے 35 سال زندہ رہے، کبھی ماتم نہیں کرے، کبھی زنجیر زنی نہیں کرے، کبھی یہ سب خرافات نہیں کرے۔ ان کی محبت میں ان کے ماڈل بنا کر مکہ مدینے کے اس طرح کے نام لکھ کے گھوڑا گدھا لا کے ان کے سامنے سجدہ کرانا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ شریعت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی یا کوئی دوسرے صحابی تھے، وہ اپنے علاقے میں گئے، پھر واپس آئے، آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سجدہ کرنا چاہا، یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں آپ کے سامنے سجدہ کر دوں۔ اللہ کے رسول فرمایا کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دیکھے بادشاہ، اتنے ظالم بادشاہ، ان کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ اتنے بلند اخلاق والے،
آپ کے سامنے کیوں نہ سجدہ کروں میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں آیا ہی اس سے روکنے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکے۔ اگر میری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ لہٰذا شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا، سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، شرک ہے یہ۔ لہٰذا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ایسا ہوتا، لہٰذا سجدہ کرنا جائز ہے نہیں، ویسا ہے نہیں۔ تو لہٰذا محرم کے مہینے میں گھوڑے کے سامنے سجدہ کرنا، گھوڑے سے منتیں مانگنا، اتنی گئی گزری ہوئی رسم۔ ہندو دیکھے تو مسلمان گھوڑے سے جا کے منتیں مانگے، ایک جانور۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا میں جتنے مخلوق ہیں، گھوڑے، گدھے، چونٹی سے، ہاتھی سے لے کر انسان تک، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو تمام مخلوقات میں بلند، بالا، اعلیٰ، عرفہ درجہ والا بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے بنی آدم کو بہت ہی بامکرم بنایا۔ ہم مکرم ہو کے ایک مفضول مخلوق کے سامنے سر جھکا کے اس سے منتیں منگوا رہے ہیں۔ کیوں نسبت کیا دیں؟ حسین کا گھوڑے کی نسبت۔ حسین کا گھوڑا، بے شک حسین کا گھوڑا افضل ہو سکتا، حسین رضی اللہ عنہ کہ ہم خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن گھوڑے کے سامنے سجدہ جائز، حسین کا نام دے کے گھوڑے کے سامنے سر جھکایا نہیں جاتا۔ میرے بھائیو سمجھو اس بات کو۔ بہرحال 10 محرم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 روزے کے لیے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ ہمارا دین تمام دینوں سے ہٹ کے ہے، صاف ستھری شریعت ہے، اس کے اندر کوئی بھی جھول نہیں ہے۔ اگر یہودی بھی روزہ رکھے، ہم بھی روزہ رکھے، ان کے جیسے مشابہت نہیں پایا جانا، اس لیے ہم ایک روزے کی زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہر شریعت سے ہٹ کر ایک دم صاف ستھرا سیدھا دین ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو بھی لوگ غیر غلط لا کے امت مسلمہ کو بھٹکا رہے ہیں، ان کا ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی شکل میں آ کے، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے ماؤں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص کر کے میری بہنوں ماؤں کو سمجھو اس بات کو کہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت محمدیہ میں کیا اصول دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین سننے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والسلام۔ دعوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں۔